इसी पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब आपके वक्त का। ईरान इसराइल के दरमियान जंग में अब अमेरिका भी शामिल हो गया है। अमेरिका ने ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाया है। अब इस जंग को आप कहाँ तक फैलता देख रहे हैं? इस डेवलपमेंट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इस वक्त इसराइल के और अमेरिका के बयानात हैं, उनके कायदीन के बयानात हैं, वो फातिहाना बयानात हैं। और उन्होंने जो सदर ट्रंप ने एक किस्म की धमकी भी दी है कि अगर ईरान ने हथियार न डाले तो ये हमला शदीद हो सकता है, यानी जंग जारी है और अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि खुद सदर ट्रंप ने ये कहा है कि जंग वसीतर हो सकती है। इधर जो है ईरान ने जो जवाबी हमला किया उससे ये साबित होता है कि उसने घुटने नहीं टेके, बल्कि उसने अपने दिफा के हक को महफूज रखा है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है कि ये जंग वसी तर हो सकती है, फैल सकती है। और ये है कि खलीजी रियासतों को बिलखसूस मशरक़ वस्ता को और बहरा अरब और उसके बाद जो बहरा अहमर और स्ट्रेट ऑफ हरमूज तक फैल सकती है। तो ये इसके फौरी खदशात हैं और ये एक तलवार है जो पूरे के पूरे खत्ते के ऊपर लटक रही है। अच्छा सर, एक और चीज़ हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से बयान आया था कि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था ईरान को डायलॉग के लिए, लेकिन उन्होंने कल ये बयान दिया और आज हमला कर दिया। ये फैसला तब्दील क्यों किया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, जब सदर ट्रंप ने ये फैसला किया था तो मैं कुछ टेलीविजन नेटवर्क्स के साथ बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एतबार न कीजिए। एक तो सदर ट्रंप मुतलवन मिजाज हैं, क्योंकि वो दिनों में नहीं बल्कि बाज़ घंटों में अपना नुक्ता नज़र और अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लेते हैं, अपना पूरा पॉस्चर तब्दील कर लेते हैं। दूसरा ये था कि उसमें एक किस्म का रूस नज़र आ रहा था, इसलिए कि आपने देखा होगा कि एक तरफ उन्होंने जो 3 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा हैं उनको ये मैंडेट दिया कि वो अब्बास अराक्ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुज़ाकरात करें। वो जिनेवा मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात नाकाम इस वजह से हुए कि इसराइल और अमेरिका दोनों ने शराइत बढ़ा दी। पहले तो सिर्फ ये था कि कह रहे थे कि आप अपनी जौहरी अफसूदगी को सिफर करें, बाद में उन्होंने ये भी कहा कि आपने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी तबाह करें, जो ईरान के लिए नाकाबिल कबूल था। जिसका मतलब ये है कि खुलूस नीयत से ये सिफारतकारी नहीं की जा रही थी। लेकिन जब वो सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान, मुझे पता है, यानी सदर ट्रंप को मालूम था कि वो यूरोप से बात करने के लिए तैयार ही नहीं, वो सिर्फ अमेरिका के साथ बात करना चाहता है। तो जो ये 2 हफ्ते का उन्होंने वक्फा दिया था, बुनियादी तौर पर इट वॉज अ डिवर्शन। जंग में डिसेप्शन जायज़ होती है, मतलब यह है कि जब 2 ममालिक एक दूसरे के सामने हों तो वो डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं। डिसेप्शन इसमें यह थी कि उनको अपनी अफवाज को असेंबल करना था, क्योंकि जो MSS निमिट्स है उसे जनूब मशरक़ी एशिया से इधर मुंतकिल कर दिया गया है। जो MSS जेरल्ड फोर्ड है वो भी खित्ते की तरफ चल पड़ा है। और फिर ये उससे बड़ी जो कल डेवलपमेंट हुई थी, अगर आप लोगों ने उसका मुशाहिदा किया हो तो कल शाम, जो गुज़श्ता शाम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मिज़ूरी से B-2 बॉम्बर्स जो है उनकी परवाज़ शुरू हो गई थी। उस वक्त ये नहीं पता था कि इनकी मंजिल क्या है, क्योंकि डिएगो गार्सिया भी जा सकते थे, लेकिन अब पता चला है कि वो हमले के लिए आ रहे हैं और हमले हो चुके हैं। और इसमें यानी मतलब ये है कि जंग में जो फॉग होता है उसको डीपन किया गया था, जंग की धुंध जिसे कहते हैं, तो उसे डीपन किया गया था। और इसे जो है सदर ट्रंप के जहन में कोई शक शुबा नहीं था और वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी उनके ऊपर जोर दे रहे थे कि वो हमलावर हुए। तो आप खित्ते के दीगर ममालिक को इस जंग में शरीक होता देख रहे हैं? एक एतबार से इस खित्ते के बहुत से ममालिक इस जंग में शरीक हो चुके हैं। मिसाल के तौर खलीजी रियासतें जो है वो बराह रास्त ईरान के निशाने पे, इसलिए कि वहाँ इनके फ़ौजी मराकज़, अमेरिका के फ़ौजी मराकज़ हैं 19-20 के करीब हैं, जिसमें से बेशतर मराकज़ जो हैं खलीजी रियासतों में है, यानी बहरीन में, कुवैत में, कतर में, अमारात में, सऊदी अरब में। फिर जो है उनके असासे इराक और शाम में भी मौजूद हैं, उर्दन में भी मौजूद हैं। तो वो लोग जो हैं चूँकि अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं या अमेरिका के हलीफ हैं किसी तरीके से, अगरचे उसूली तौर पर सफारती सतह पे उन्होंने इनकी हिमायत की है, ईरान की हिमायत की है। तो एक एतबार से अगर ईरान वापसी हमले करता है और अगर फर्ज कीजिए इन ममालिक पे हमले नहीं भी करता
اور آبنائے ہرموز کو روک دیتا ہے، یا اس کے بعد جو ہے جو بحیرہ احمر میں یا اس کے علاوہ عریبین سی میں کوئی حملے کرتا ہے، تو اس سے سارے کے سارے عرب ممالک متاثر ہوں گے ممکنہ طور پر. اور دوسری طرف جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بیجنگ اور ماسکو میں بھی بہت خوص ہو رہا ہے کہ اس میں ایران کی وہ کس طریقے سے حمایت کر سکتے ہیں. اگرچہ وہ براہ راست جنگ میں نہیں کودیں گے، لیکن یعنی جو جنگی، کیا وہ ان کو جنگی اسلحہ دیں گے، کیا وہ جنگی پلیٹ فارمز ان کو دیں گے مختلف قسم کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کی جنگ میں ایران نے بڑی تعداد میں روس کو ڈرونز، ایران ساختہ ڈرونز دیے تھے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جنگ ایک اعتبار سے پہلے ہی پھیل چکی ہے، اور جو جنگ کا خوف و ہراس ہے اس نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. پاکستان خود اس سے براہ راست متاثر ہو رہا ہے. یعنی یہ کہ جو زائرین واپس آ گئے ہیں، طلبہ وہاں سے واپس آ گئے ہیں، اور اس کے بعد مہاجرین کے بھی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا، ایک اور چیز سردار صاحب، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے حملہ کر کے یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی ہے روس اور چین کو کہ وہ ابھی بھی سپر پاور ہے، اپنی دھاک بٹھائی ہے انہوں نے. اور اس تمام تر صورتحال میں پھر روس اور چین کا کردار کیا تھا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جس ملک کے اوپر حملہ کیا ہے وہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے. یعنی وہ روس اور چین کے ہم پلہ نہیں ہے، وہ ایران ہے. اور اسے سفارتی طور پر کئی دہائیوں سے تنہا کیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے بہت مختلف قسم کی معاشی پابندیاں تھی، سینکشن تھے، ملٹری سینکشن، ڈیفینس سینکشن تھی، ملٹری ادارہ موجود ہے. لیکن حکمرانی اس میں امریکہ کی ہے. اس میں دو اس کے حلیف ہیں جو مستقل ارکان ہیں، اس میں برطانیہ اور فرانس شامل ہیں. روس اور چین اس کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن چونکہ کوئی بھی ملک وہاں کی قراردادوں کو ویٹو کر سکتا ہے، ایک مستقل رکن کر سکتا ہے، تو امریکہ اکثر جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا اپنے حلیفوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ویٹو استعمال کر لیتا ہے. مثال کے طور پر غزہ کی جنگ بندی کے لیے جب قرارداد پیش ہوئی تو امریکہ واحد ملک تھا ان 15 ارکان میں سے جس نے اسے ویٹو کر دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے کو ایک کاسمیٹک ادارہ ہے، اور اس میں صدر انطونیو گوتیرس جو ہے ان کا دائرہ کار صرف اور صرف بیانات دینے تک محدود ہے. سلامتی کونسل جو ہے بحث و تمیز کرتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب اسرائیل سے متعلق معاملات میں تو بحث و تمیز سے بھی کتراتی ہے، کیونکہ امریکہ کے اثر کے تحت اور اسرائیلی سفیر کی لابینگ کی وجہ سے بعض اوقات وہ اجلاس بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ اقوام متحدہ کی طرف نہ دیکھیں، وہاں بس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں بیان بازی کی جا سکتی ہے، لیکن فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے. اور اس مرتبہ تو صرف فیصلہ واشنگٹن میں ہوگا. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ امریکی شہری جن میں یہ شعور بڑھتا جا رہا ہے کہ امریکہ کو اس قسم کی جنگوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کیا وہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، یا یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران امریکی تنصیبات کو، امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ سوال دہرائیے گا پلیز. ایران آپ کو لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اگر بناتا ہے تو پھر اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایران نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ جنگ میں شریک ہوا، انہوں نے کہا کہ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو اسرائیل کا حملہ تھا یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے ہوا، امریکہ کے ساتھ مشاورت کے بعد ہوا. لیکن اگر امریکہ براہ راست اس نے ایران کے اوپر حملے کیے تو ایران اس کا جواب دے گا، اور جب جواب دے گا تو جنگ شدت اختیار کر جائے گی. امریکہ جو ہے اس میں دو سیناریوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس قسم کی یہ ریموٹ جنگ لڑی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے کہیں بھی افواج نہیں اتاری گئی ہیں، تو اس میں یہ ہے سیناریو کہ جی جو دور دور سے فائرنگ ہو رہی ہو، اور جو ایک دوسرے کے جو معاشی مراکز ہیں یا اس کے علاوہ تیل اور گیس کے مراکز، توانائی کے جو مراکز ہیں یا جوہری تنصیبات جس کی بھی ہیں ان کو تباہ کیا جائے. اور لیکن دوسرا یہ ہے، ایک بہت ہی خطرناک سیناریو ہے کہ جیسے امریکہ نے اقوام متحدہ سے صلاح کیے بغیر یا ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد امریکی پبلک اوپینین یا بین الاقوامی پبلک اوپینین کو نظر انداز کر کے جس طریقے سے عراق پہ حملہ کر دیا تھا، اگر اس طریقے سے وہ حملہ کر کے فوجیں اتار لیتا ہے اس میں، اور اس میں اسرائیلی فوجیں بھی آ جاتی ہیں جس کا مجھے امکان نہیں، لیکن امریکی فوجیں اگر ایران کے اوپر آ جاتی ہیں، وہاں ایک
نئی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جیسے انہوں نے افغانستان میں کیا تھا، جیسے انہوں نے عراق میں کیا تھا. تو یہ ایک بہت طویل جنگ ہوگی، کیونکہ امریکہ میں یہ بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ آپ جب کہیں کسی علاقے میں جائیں تو وہاں اگر آپ دیر تک رہیں گے تو وہاں آپ قوم سازی بھی شروع کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کا نظام ہے اسے منہدم کر کے اس کے اوپر ایک نئے نظام کو کھڑا کریں گے. تو اس میں وقت لگتا ہے، اور اس کے ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوا، یہ جو سیناریو میں نے پروجیکٹ کیا، تو اس کے جو پاکستان کی جو بہت ہی شدید خدشات ہوں گے، کیونکہ صورتحال سخت غیر یقینی ہو جائے گی. اچھا سر، اسرائیل بھی ایٹمی مواد رکھتا ہے، کبھی آئی اے ای کو وزٹ نہیں کرنے دیا، نہ ہی این پی ٹی کا ممبر ہے. ایسی صورتحال میں خطرہ صرف ایران کو ہی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 ایسے ممالک ہیں جو این پی ٹی کا حصہ نہیں ہیں. اس میں پاکستان ہے، ہندوستان اور ایران ہے، اسرائیل ہے. اور اسرائیل جو ہے، اسرائیل اور پاکستان ہندوستان میں یہ فرق ہے کہ پاکستان ہندوستان نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں، اور وہ این پی ٹی کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا وہ ایک طریقے سے قانونی طور پر جوہری ریاستیں ہیں. اس کے مقابلے میں اسرائیل نے کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اس نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ وہ ایک جوہری ریاست ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے کے سارے سلسلے میں ابہام رکھا ہوا ہے. ان کے اوپر امریکہ کی مضبوط چھتری ہے، اور وہ امریکہ کو پتہ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جان ایف کینیڈی جو تھے، انہیں پہلی مرتبہ ان کے کانوں میں یہ بھنک پڑی تھی کہ اسرائیل جوہری پروگرام بڑھا رہا ہے، اس کو بنا رہا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا اور سرزنش کی تھی، لیکن اس کے بعد اسرائیل جو ہے اس نے اپنا پروگرام جاری رکھا، اور اس نے مکمل طور پر 1967 میں یہ صلاحیت حاصل کر لی. تو لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل اس جوہری ہتھیار کو استعمال کرے، اسی لیے سن 1973 کی جنگ میں انہوں نے اسرائیل کی بھرپور مدد کی تھی، کیونکہ اسرائیل نے ایک دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ اس جنگ میں نہ کودا تو وہ اپنا جوہری ہتھیار استعمال کرے گا. ابھی بھی بلکہ جو اگر آپ وزیر اعظم نتن یاہو کی تقاریر سنیں تو ان میں وہ ایک بار بار یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے امریکہ کو، بین السطور، بٹوین دا لائنز، کہ بھئی اگر آپ جو ہے ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہم یہ جو ہے الٹیمیٹ ویپن بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے کسی اس طرح سے کھل کے نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ ایک قسم کا یہ ایک ڈھکا چھپا پاسچر تھا ان کا، جس کی وجہ سے امریکہ میں تشویش پائی جاتی تھی. تو ایک قسم کی یہ ایک اسٹرانگ بلیک میل بھی تھی امریکن لیڈرشپ کے لیے. تو اس وجہ سے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے دائرہ کار میں نہیں آتا، جس طرح سے پاکستان اور ہندوستان نہیں آتے. لیکن پاکستان مثلاً اس کے پاس جتنی تنصیبات سوائے جو حساس اور اسٹریٹجک تنصیبات ہیں، اس میں جو باقی جوہری توانائی کی جو تنصیبات ہیں اس میں ہم آئی اے ای کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہاں کے ان کا باقاعدہ معائنہ کرتے ہیں. لیکن ایران نے ان کو یہ بھی اجازت میں معاف کیجیے گا، اسرائیل نے ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا.